الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ وہ دن دور نہیں جب لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ برآنیہ کاروبار ختم نبوت پردہ چاک، احمدیوں پر ظلم پاکستان کی بدقسمتی کی بنیادی وجہ۔ عربوں کے لیے احمدی دعائیں کریں۔ اس ویڈیو میں 4 کلپ دکھائیں گے۔ علی بھائی آپ لوٹن ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جی میں لوٹن ایئرپورٹ پر آیا ہوں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام عادل شہزاد یہاں پر پتہ نہیں کہ رائے فرار اختیار کر رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے جیسے کہ اس پر ایلیگیشن ہم نے لگائے ہوئے ہیں کہ ختم نبوت کی کانفرنس کے لیے جو لوگوں نے پیسے دیے ہیں وہ اس نے مس کنڈکٹ کیا، وہ ڈکلیئر نہیں کیا پراپرلی، دوستوں کے اکاؤنٹوں میں لیتا رہا۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک اس میں رسید بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی وہ دیکھیں وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، بالکل پیاسا، بالکل ایسا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے ویڈیو پہ بھی چیلنج کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ نیوٹرل وینیو ڈیسائیڈ کریں، ٹھیک ہے، کوئی بھی نیوٹرل وینیو۔ اگر میں غلط ثابت ہوتا ہوں تو خدا کی قسم میں معافی مانگ لوں گا ان لوگوں سے، لیکن یہ لوگ نیوٹرل وینیو ڈیسائیڈ کرنے کو تیار نہیں ہیں، بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو چور ہوتا ہے وہی بھاگتا ہے۔ اگر آپ چور نہیں یہ امام عادل شہزاد بریڈ فورڈ والے ہیں؟ جی جی یہ بریڈ فورڈ والے۔ مسئلہ کیا ہے ان کا؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ ختم نبوت کی کانفرنس کے لیے ان کو ہم نے اپنے ساتھ رکھا تھا بدقسمتی سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو کلیکشن ہے وہ مس کنڈکٹ ہوئی ہے۔ کتنے پیسے انہوں نے میٹ؟ ہزاروں میں ہے سر، ہزاروں میں۔ ہزاروں پاؤنڈ؟ جی جی ہزاروں پاؤنڈ۔ تو کا کافر قرار دلوانا اسمبلی سے یہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوا، کیا یہ بلنڈر تھا کہ نہیں تھا ریاض حق صاحب؟ وہ بالکل بلنڈر تھا۔ اصل میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ قرارداد مقاصد کا ہی تسلسل تھا۔ یہ تھا بالکل ابتدا جو ہو گئی تھی۔ اصل میں ہوتا یہ کہ اگر آپ ان کو جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں ان کو 1 انچ دیں تو وہ 1 فٹ لے لیتے ہیں بالکل سے۔ تو اگر اس وقت ان کو 1 انچ نہ دیتے ہاں تو پھر یہ 1 فٹ نہ دینا پڑتا۔ ٹھیک، اور اس کے بعد ضیاء الحق جو ہے نا وہ بھی اسی کی پیداوار ہے۔ ٹھیک، یعنی بھٹو نے پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، جو زیادتی کی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ ٹھیک ہے، بلنڈر تھا، کوئی شک نہیں ہے۔ بھٹو کے جو ایکشنز ہیں اس کے نتیجے میں پھر یہ ضیاء الحق ہے، اور یہیں سے سیکٹیرینزم کی بنیاد رکھی گئی۔ بالکل بالکل نہیں، بالکل ایگریڈ۔ اس کے قرارداد مقاصد سیاہ باب ہے۔ اسی کے بعد پھر سپہ صحابہ لشکر جنگی اور ہم آگے چلتے چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے چیزیں بڑھتی چلی گئیں۔ بالکل دونوں نے اگری کے لیے دعا کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم اس بات کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ قول اور فعل ہی سے نہیں، دعاؤں کے ذریعے اس دنیا کو بچانے کا انتظام کریں۔ بس اس دعا میں بکثرت اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، فلسطین کے لیے بھی دعا کریں اور لبنان کے لیے بھی دعا کریں، سعودی عرب کے لیے بھی دعا کریں اور یمن کے لیے بھی دعا کریں۔ دعائیں کریں عراق کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ ایک ایک مسلمان ملک کا حال اپنے ذہنوں میں حاضر کر کے درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ ان کے بچنے کی دعائیں کریں۔ یہ امت مرحومہ بہت ہی مظلوم ہے، آج اتنے دکھوں کا شکار ہے کہ بعض دفعہ راتوں کو بے چین ہو کر میں خدا کے حضور گریہ ازاری کرتا ہوں، اے میرے مولا ان کو بچا لے۔ یہ ہم سے نفرتیں کریں تو کرتے رہیں، لیکن ہماری محبت پہ آنچ نہیں آئے گی۔ ہم تو ان کا سکھ دیکھ کر ہی راضی ہوں گے، ان کے دکھوں سے ہم راضی نہیں ہیں۔ ان دعاؤں میں میری شریک ہوں، آج بھی شریک ہوں، کل بھی شریک ہوں، صبح بھی شریک ہوں اور رات کو بھی شریک ہوں۔ عرب دنیا کے دکھ تو ہمارے لیے بطور خاص تکلیف کا موجب ہیں۔ محسن اعظم ان لوگوں میں پیدا ہوا جس نے ہمیشہ کے لیے سارے زمانوں پر احسان فرمایا۔ ہم اس احسان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آج اگر ہم روحانیت کی لذت پا رہے ہیں، آج اگر ہم خدا سے آشنا ہیں، تو عرب قوم ہی میں وہ ہمارا آقا اور محسن پیدا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں آج ہم خدا آشنا ہو گئے۔ اس احسان کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ ہمیں گہری محبت ہے اس قوم سے، ان کے دکھ ہمارے دکھ ہیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے دکھ ان سے بڑھ کر ہمارے دکھ ہیں۔ ان کے دکھ تو تقسیم ہو چکے ہیں، یہ تو اندرونی نفرتوں کا شکار ہو کر بعض اربوں کا دکھ محسوس کر رہے ہیں اور بعض اربوں کی دکھ میں خوشی محسوس کرنے لگے ہیں۔
مگر ہمارے لیے ان سب کے دکھ ہمارے دلوں میں جمع ہو کر ایک دکھ بن چکے ہیں. اس لیے بہت دعائیں کریں اور کثرت سے دعائیں کریں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمیں کوئی خوف نہیں. ہمیں خدا نے امن کی ضمانت دی ہے. قرآن ہمیں بار بار یاد کراتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بس ہمارے دکھ غیروں کے دوسروں کے لیے ہیں, ہمارے خوف دوسروں کے لیے ہیں, ہمارے حزن دوسروں کے لیے ہیں. بکثرت دعائیں کریں اور رمضان اس جلسہ کے دوران ذکر الہی پہ بہت زور دیں. یہی وہ وجہ تھی جب انگریزوں نے آ کر مسلمانوں کو مذہبی آزادی دلائی تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے انگریزوں کا شکریہ ادا کیا, جس پر احسان فراموش قوم نے انگریز کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا. یہ قوم جھوٹ سننے پر راضی رہتی ہے. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. میں قوم کو اور خاص طور پہ نئی نسل کو جو ڈس اپوائنٹڈ ہے, مایوس ہے کہ یہ ملک, آپ نے خود ہی باتیں جتنی کی ہیں, ایک عام بچہ یونیورسٹی کالج میں جانے والا سمجھے گا کہ پتہ نہیں پاکستان بننا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا. میں بچوں سے کہوں گا کہ 1699 گوگل کریں, بادشاہ مسجد کی تصویر دیکھیں, اس کے سارے مینار نہیں ملیں گے آپ کو اس تصویر میں, بادشاہی مسجد کے. سکھوں اور انگریزوں کی لڑائی ہوئی اور اس شک کی بنیاد پر کہ ان مزاروں ان میناروں کے اوپر توپیں گاڑی گئی ہیں, زمین سے فائر کر کے توپیں چلائی گئیں اور مینار شہید کر دیے گئے. اچھا. سن 1700 سے عیسوی سے لے کر تقریباً 250 سال تک نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. ہم بچوں کو کیوں نہیں بتاتے بادشاہ مسجد؟ اللہ. سکھوں نے اس کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا, ملٹری کنٹونمنٹ بنا دیا جو دیوان خانے تھے. اس لیے ہمیں ملک چاہیے تھا, اس لیے ہمیں زیادہ مقروض ہیں ہم جناح صاحب کے. اور یہ بہت سارے بچوں کو شاید یہ معلوم ہی نہ ہو کہ 1930 میں انگریزوں نے کچھ فنڈ مقرر کیا مسلمانوں کے کہنے پر. کچھ نوٹیبلز نے کہا کہ اس کو ریکور کر لیں, تو انہوں نے ہر سال فنڈ ریکور کرنا شروع کیا. اور مسجد جو اس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں 1960 میں آئی تھی, پاکستان بننے کے 13 سال بعد, کہ انگریزوں کو کہا گیا کہ مسلمانوں کے جذبات جو مجروح ہیں, اس مسجد کو جو شہید کیا گیا اس کو ریکور کریں. تو مینار سب سے پہلے کیے, لیکن میں کہہ رہا ہوں رینوویشن, بیوٹیفیکیشن کے سینس میں اس سینس پہ عرض کر رہا ہوں, اسٹرکچر نہیں کہہ رہا. ایک بات, نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں سب اپنی رائے ضرور دیں. کہاں سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین. دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.